السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقتول يجيء يوم القيامة متعلقا بقاتله فيقول يا ربي سله فيما قتلني رواه النسائی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کا نظام اور سسٹم ہے، وہ حالات کو بدلتا رہتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی تاریخ پر نظر رکھتے ہیں اور دنیا کے حالات کو اپنی کھلی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو کبھی عروج اور ترقی دیتا ہے تو دوسری قوم کو ذلیل اور رسوا اور پسپا کرتا ہے، شکست دیتا ہے۔ اور جو بھی حالات بدلتے ہیں، جو بھی حالات آتے ہیں، ان میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ایمان والے کو کبھی بھی وہ اچھا نہیں لگ سکتا۔ معصوموں پر برستے ہوئے بم، عورتوں پر گرتے ہوئے راکٹ، اسپتالوں پر گرتے ہوئے بم، اور اس میں سے نکلتی ہوئی چیخیں اور آہیں اور لمبی لائن بچوں کی موت کی کا وہ منظر کوئی انسان اسے پسند نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے
جیسا کہ 9/11 کا حملہ ہوا تھا اور پورے دنیا میں مسلمانوں کو اس کے بہانے سے ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا تھا، اور اس کو بہانہ لے کر افغانستان کو مٹی میں ملا دیا گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اس وقت بھی یہ حادثہ، یہ واقعہ ہمیں برا لگا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی سے کیا بھلائی نکالی آپ کو معلوم ہے؟ 9/11 کے بعد دنیا میں اسلام جس تیزی سے پھیلا اور خود USA میں جس تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، آج امریکہ اور یورپ سب سے زیادہ پریشان اس چیز سے ہیں کہ 2050 تک خود برٹن کا سب سے بڑا مذہب اسلام بننے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں یقیناً یہ برے ہیں ہمارے دیکھنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس برائی سے انشاءاللہ بھلائی نکالے گا۔ جو اللہ رات سے دن کی روشنی نکالتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس برائی سے، اس مصیبت سے انشاءاللہ اچھائی نکالے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو 2 طرح کی ذہنیت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی 2 طرح کی مینٹلٹی، سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کاز سائڈ، دوسرا ہوتا ہے افیکٹڈ سائڈ۔ دنیا کے 95% لوگ افیکٹڈ سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ جہاں رہتے ہیں وہیں رہتے ہیں۔ یہ مینٹلٹی کیا کہتی ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں غلطی کسی اور کی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ افیکٹڈ سائڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں میری غلطی نہیں ہے، میرے دشمن کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے۔ جبکہ دنیا کے صرف 5% لوگ ایسے ہیں جو کازڈ سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اور رسپانسبل میں ہوں۔ امریکہ اور یہودی نہیں ہیں، دوسرے نہیں ہیں، ہم ہیں اس کے ذمہ دار۔ اور یہی ریسرچ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کی ذہنیت اور مینٹلٹی کازڈ سائڈ کی ہوتی ہے، یعنی تمام واقعات میں وہ اپنے آپ کو رسپانسبل مانتے ہیں، وہی لوگ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اونچائی پہ پہنچتے ہیں۔ اور قرآن کریم بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جب احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے درمیان نبی ہیں، ہم ساری اپنی دولت مال جان لگا کر کے اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ شکست کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت اتاری اس میں یہ نہیں کہا کہ مکے والے اس کے مجرم ہیں، قریش اس کے ذمہ دار ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم، تم پوچھتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا؟ من عند انفسکم، اس کے ذمہ دار تم ہو کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹال دیا، جہاں پہ انہوں نے رکھا تھا تمہیں، وہ مورچہ، وہ جگہ چھوڑ دی، اس کی وجہ سے تمہیں شکست ہوئی، تمہیں ہار ہوئی۔ آج ہمیں بحیثیت مسلمان دوسروں پہ الزام لگانے کے بجائے دشمن کا کام دشمنی ہے، دشمن آ کر کے آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کی دشمنی سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا تیاریاں کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے۔
सीखने की चीज़ें। कहा जाता है everyone is a teacher and everything is a lesson। हर चीज़ तुम्हारे लिए सबक है और हर शख्स कुछ न कुछ तुम्हें सिखाता है। तो सीखिए इन वाक़यात से कि हमें क्या करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। पहली चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया था वो क्या था कि हमें अपने दोस्तों की पहचान और अपने दुश्मनों की पहचान करनी थी, पहला काम। और वो अल्लाह ने कुरान में करा दिया। सूरह मायदा आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाता है, पिछले दिन एक साहब ने मुझे मैसेज किया, उसमें एक रिबी जो यहूदी आलिम होते हैं, स्कॉलर होते हैं, उसका एक स्टेटमेंट उन्होंने शेयर किया था। वो कह रहा था कि हम लोग इस ज़ायनिस्ट स्टेट के साथ या इसराइल के साथ हम नहीं हैं। उन्होंने वो पोस्ट करके मुझे लिखा था कि यहूदियों के ख़िलाफ़ बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। एक आदमी की बात पर आप धोखे में आ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है? अल्लाह ताला हमारे दुश्मन की पहचान हमको बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि उन्हें पहचान लो। क्या कहता है? सूरह मायदा आयत नंबर 82 में फरमाता है, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। तुम ज़रूर पाओगे कि लोगों में सबसे ज़्यादा तुम्हारे सख्त दुश्मन कौन है? अल यहूद, ज्यूज़, वल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिकीन, शिर्क करने वाले। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उधर इज़राइल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है, अस्पतालों पे बम बरसा रहा है, और इधर विश्व गुरु जा कर के खड़े हैं कि वी आर विद यू, वी स्टैंड फॉर इसराइल। यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। हाँ, एक बड़ी जो न्यूट्रल एक ग्रुप है वो सब में रहती है, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने आइडेंटिफाई करके हमें बताया कि ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं, इनको पहचान लो, ये कभी तुम्हारे हक़ में तुम्हारे काम नहीं आ सकते। दूसरा पॉइंट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने बता दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ क्या किया? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने गए तो आपको मालूम है कि वहाँ यहूदी सैकड़ों साल से आबाद थे। आज इसराइल पे वो काबिज़ है ना, जिस तरह से वो फ़लस्तीन पे कंट्रोल कर रहे हैं, उसी तरह से मदीने की जो पूरी सिटी थी और वो जो पूरा एरिया था उस पर उनका कंट्रोल था। किनका? यहूदियों का, इसराइलियों का। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से उनका मुकाबला किया, किस तरह से उनको वन बाय वन ठिकाने लगाया और किस तरह से उनकी बुराइयों से, उनके हमलों से अपने आप को और मुसलमानों को बचाया। क्या उस तरह की कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रेटजी हमारे पास है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने गए तो इन यहूदियों की, ये आज के खबीस नहीं है, ये आज के शरीर नहीं है, बहुत कुरान करीम में पूरी की पूरी सूरा इनके जराइम और कराइम से भरी हुई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि इनके तीनों कबीलों को बुला करके एक पीस ट्रीटी किया और उसमें कहा था कि हम सब मिल करके साथ में रहेंगे, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो तुम भी हमारे साथ लड़ना, तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। देखिए कितनी इंसाफ की बात है ये। लेकिन हुआ क्या? पुरानी, अब सांप की फितरत क्या है? सांप का नेचर क्या है? डसना।
وہ چاہے کوئی اس کو دودھ پلائے اسے بھی ڈسے گا اور اسے زہر دے اسے بھی ڈسے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک یونائٹڈ پاور بن رہی ہے مدینے میں، تو مسلمانوں کے خلاف آپس میں لڑانے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ یہ بولتے تھے کہ صبح کو مسلمان ہو جاؤ، شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ جو کمزور لوگ ہیں وہ دیکھ کر کے تمہارے ساتھ ساتھ آ جائیں، سوچے کہ یہ بھی کوئی مذہب نہیں ہے، چھوڑو ہٹاؤ، یہ پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے۔ جب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کو شکست دے دی، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیا، مشرکین ادھر اور ادھر مدینے میں یہودی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع۔ وہ لوگ جس طرح سے آج اسرائیل ہتھیار میں، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے، اسی طرح سے اس پورے ریجن میں، پورے علاقے میں سب سے زیادہ پاورفل، پیسے والا، ہتھیار والا وہ بنو قینقاع کا قبیلہ اور ٹرائب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہمارا تم سے جو پیکٹ ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس کا خیال رکھو اور دھوکہ مت دو، مل کر کے رہو، ورنہ تمہارا بھی انجام اسی طرح ہوگا جیسے بدر میں مکے کے مشرکین کا ہوا ہے۔ تو معلوم انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے ایک ساتھ رہنے کا ٹریٹی ہوا، اس پہ سائن کیا ان لوگوں نے۔ آگے سے وہ جواب دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس دھوکے میں مت رہنا، تمہیں مکے کے جاہل اور اناڑی لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے، تم نے ان کو مار لیا، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ دھمکی دی باضابطہ۔ اب سوچئے کتنی بڑی بات تھی یہ۔ حالانکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے ساتھ رہنے والے کیسے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ چلے آئے، برداشت کر لیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی شرارت رکی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان عورت ان کے محلے میں گئی اور اس نے ایک سونار کی دکان میں جا کر کے کچھ خریدنا چاہا۔ وہ وہاں پر بیٹھی تو وہ یہودی کہنے لگے اپنا چہرہ کھولو۔ حالانکہ ان پر وہ پیس ٹریٹی کے اعتبار سے یہ فرض تھا کہ مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کرتے اور مسلمانوں کی بھی عزت کرتے، ان کا مدد کرتے۔ تو اس عورت نے منع کر دیا کہ نہیں، میں چہرہ نہیں کھولوں گی۔ ایک یہودی نے پیچھے سے اس کا کپڑا اٹھا کر کے اوپر باندھ دیا، ایسا۔ اس عورت کو معلوم نہیں ہوا۔ جب عورت کھڑی ہوئی تو پورا کپڑا اوپر سے اوپر اٹھ گیا۔ اب وہ سارے ہنسنے لگے۔ تو وہ عورت چلائی تو ایک مسلمان آیا اور اس نے اس یہودی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے مار ڈالا۔ پھر دونوں میں جنگ شروع ہو گئی، دونوں مسلمانوں میں اور ان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، دیکھیے اب یہاں پہ سوچنے کا موقع، یہاں ہزاروں مسلمان مر رہے ہیں، فرق دیکھیے۔ ادھر سے امریکہ آ کے بول رہا ہے کہ وی آر ود اسرائیل فار ایور، ہمیشہ کے لیے ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، قیامت تک کے لیے۔ انگلینڈ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، سارے کے سارے بول رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ نے کسی مسلم کنٹری کے، یہ جو اسلامک کنٹری جس کو آپ بولتے ہیں،
کیا کسی مسلم کنٹری کا کوئی کنگ صاحب فلسطین گئے کیا؟ فلسطینیوں کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہو کر کے بولا کہ وی آر ود یو؟ دور دور سے بیان بازی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک جان گئی مسلمانوں کی، ایک جان، اور انہی یہودیوں نے لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو، ایک بار کہا چلو، صحابہ کرام نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے، کیا چیلنج کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں مکے کے لوگوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس سے دھوکے میں مت رہنا، جب ہم سے ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے آئے، یہ بھاگ کر کے اپنے قلعوں میں جا کر کے چھپ گئے۔ بزدل قوم ہے یہ، چھپ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے گھیر لیا، 15 دنوں تک گھیر کے رکھا۔ 15 دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کہا کہ جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہے۔ تو اس وقت منافقین ہر زمانے میں رہے نا، جیسے آج کل کچھ منافق عرب کنٹریز آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان سے جا کر کے دوستیاں کر رہے ہیں، اسی طرح اس زمانے بھی منافقین تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو اس وقت کے منافقین کا لیڈر تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے دوست ہیں پرانے، کیا آپ ان کو کاٹ کے ختم کر دیں گے ایک دن میں؟ میرے لیے کم سے کم ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ تو دیا اس شخص کی وجہ سے، لیکن کہا کہ اب تم لوگ مدینے میں نہیں رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیس ٹریٹی ہوئی تھی اس میں جو وعدہ ہوا تھا، خود توریت میں ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی وعدہ خلافی کرے اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ توریت میں بھی لکھا ہوا۔ تو ان کو قتل کیا جانا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور وہ شام چلے گئے، سیریا چلے گئے۔ اور شام جو آج ہم شام بولتے ہیں نا، اس وقت شام میں جارڈن، لبنان اور یہ پورا اسرائیل اور فلسطین کا علاقہ آتا ہے، وہاں چلے گئے سب۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی شرارتیں نہیں چھوڑی۔ تو یہاں جو غور کرنے کی بات ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ تمہارے دوست کون ہیں، تمہارے دشمن کون ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور سیرت سے یہ دکھا دیا کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے تو کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہمیشہ طاقت اور پاور ریڈی رکھو، تیار رکھو۔ یہ لوگ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے معلوم آپ کو؟ یہ عرب کنٹریز کو معلوم ہے کہ جس طرح سے 67 میں اسرائیل نے ان کو مارا تھا اور 73 میں مارا تھا، اسی طرح آج بھی اگر جائیں گے تو آج بھی پٹیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں ہوا۔ یہ برج خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ کون کون سے سٹیز بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کے اس حکم پر عمل کر کے بہت طاقت اور پاور ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ ایک تو دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ یہاں پہ ہم کوئی احتجاج، پروٹیسٹ اور جو کچھ بھی کریں گے اس کا کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اثر ہو، لیکن یہ کام جو اصل وہاں کرنے کا ہے یہ حکومتوں کا ہے۔ ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو ہیلپ اور امداد اور مدد بھیج سکتے ہیں۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی اوتھینٹک کوئی گروپ ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، NGOs ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہوں تو ان کے ذریعے سے ہم وہاں پہ بھیج سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل کام ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ صرف اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کے رسول کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، نمبر 1۔ اور نمبر 2،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں جس طرح سے ایک ہی لیڈر ہوتا تھا سارے مسلمانوں کا، کیا آج ایسا ہے؟ سپوز کیجئے آج ٹمکور میں اگر کچھ ہو جاتا ہے، سپوز کیجئے مجھے کوئی اٹھا کے لے کے چلا گیا، کون ایسا گروپ ہے جو میرے لیے لڑے گا؟ کون ہے؟ اور کون ایسا امیر اور لیڈر ہے جو حکم دے کہ ہاں خالد کو اٹھا کے لے گئے ہیں، چلو ان کے پیچھے؟ کون جائے گا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آواز دی کہ مسلمان کی جان گئی ہے، ایک مسلمان کی، سارے کے سارے چلو، 1500 صحابہ کرام نکل آئے۔ آج کوئی ہے ایسا؟ کیا آج کوئی گروپ ہمارے پاس ایسا ہے؟ تو اصل جو کمی ہے وہ ہماری ہے، ان کی نہیں ہے۔ ان کو گالیاں دینے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا ہمیں۔ تو نمبر 1 کام اللہ سے جڑنا، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور نمبر 2 یونائٹڈ ہونا، متحد ہونا، اور نمبر 3 پاور اور طاقت۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے کمزوروں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہاں طاقتور کے ساتھ سب کھڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ سب کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ کوئی کھڑا ہے کیا؟ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ تو آپ اگر کمزور رہیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی آنے والا، پوری ہسٹری ہے آپ دیکھ لیجئے، بغداد میں ہوا، اسپین میں ہوا، افغانستان میں ہوا، عراق میں ہوا، لیبیا میں ہوا، شام میں ہوا، کون بچانے کے لیے؟ کوئی نہیں جاتا۔ آپ کے پاس پاور ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور سب کو یونائٹڈ اور متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم اور نالج اور ٹیکنالوجی جو آج طاقت اور پاور ہے، اسی کے ساتھ ساتھ صحت اور جسم اور عقل، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں متحدہ طور پر، اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے بچیں گے، اس لیے کہ یہی چیز پرسوں کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ افغانستان کے ساتھ ہو رہی تھی۔ یہی چیز اس سے پہلے کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ عراق کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے، وہ سرکل میں آپ کو آنا ہی ہے اگر ان حالات کے لیے آپ پہلے سے تیار نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے اور اس ظالم کا خاتمہ فرمائے، اور اس ظالم کے ساتھ جو بھی کھڑے ہیں، امریکہ ہو، برٹن ہو، یا فرانس اور جرمنی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی سبق سکھائے، اور یہ جو مسلمان بزدل اور کمزور بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں تماشائی بن کر کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے سے سبق لے کر کے کہ جنہوں نے ایک مسلمان کی جان کو بھی برداشت نہیں کیا، ان کو بھی سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم